وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اور اے رسول یاد کیجیے، محبوب یاد کیجیے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو ان سب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا فاشہدوا، پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب اس کے بعد جو اس وعدے سے، اس عہد سے پھرا، تو یہ پھر وہ لوگ ہیں جن سے میں نے وعدہ لیا ہے، جو نافرمان ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب اس آیے کریمہ کے اندر، ان دونوں آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان اور بزرگی بیان ہوئی ہے کہ محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا تمام نبیوں سے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں سے، اور کن کے متعلق؟ تاجدار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا، یہ بھی نہیں کہ کوئی عام جیسے چلتے پھرتے کوئی وعدہ کر لیا جاتا ہے، نہیں۔ اور وعدہ بھی کون لینے والا ہے؟ خالق کائنات، اللہ رب العزت۔ اور کن سے لیا جا رہا ہے؟ جو کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں، سارے نبی۔ جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، جب تمہیں کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، یعنی نبوت کا تاج تمہارے سر پر پہنا دیا جائے، ثم جاءکم رسول، اور پھر وہ عظیم رسول آ جائے اس دوران، کس دوران؟ کہ تمہارے پاس نبوت ہو، حکمت ہو، کہ تم نبی ہو، اور تمہارا ڈنکا بج رہا ہے نبوت کا، اور اس وقت میرا وہ محبوب آ جائے،
مصدق لما معکم، جو اس چیز کی بھی تصدیق کرنے والی ہوں جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تمام نبیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، اپنی چیزوں کو چھوڑنا اور ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا. اتنا وہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے جن کو کہا جا رہا تھا. خاص لوگوں کے لیے تو اشارہ ہی وہ کافی ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سارے محرم راز تھے، سب محرم راز تھے، اور جو محرم راز ہو اس کے لیے صرف اشارہ کافی ہے. اشارہ، اور وہ سب سمجھ جاتا ہے. اہل مجلس میں سے کوئی نہیں سمجھتا. ان کے لیے تو صرف اشارہ کافی تھا. پھر اتنی تفصیل کے ساتھ وعدہ لینا. اب اس کا مطلب ہے کہ بات کوئی عام نہیں، بات کوئی خاص ہے، اور جس کے متعلق بات ہے وہ بھی کوئی خاص ہی ہے، بلکہ خاص الخاص ہے جس کے متعلق وعدہ لیا جا رہا ہے. ورنہ جو محرم راز لوگ تھے ان سے بھی اتنی تفصیل میں گفتگو. اور پھر اس کے بعد بھئی سب چھوڑ دینا، ان کی مدد، ان پر ایمان، ان کا کلمہ پڑھ لینا. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کلمہ پڑھ لینا. بھلے تمہاری نبوت کا ڈنکا اس وقت بج رہا ہو، ان کا کلمہ پڑھ لینا. خاص لوگ تھے نا. اور کہہ کون رہا ہے؟ بات ختم ہو جاتی، مگر نہیں. قالا، پھر فرمایا، کہہ دیا تھا، دوبارہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وہ کوئی خاص ہستی ہے، خاص ہستی. اس کے پاس کوئی ایسا مقام ہے جو نہ آج سے پہلے کسی کو ملا، نہ آج کے بعد کسی کو ملے گا. پھر فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اتنے اقرار کر لیا. آگے، اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا. حالانکہ وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا تھا نبی سر تسلیم خام میں خدا کی بارگاہ میں. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. مولا کریم، ہم نے اقرار کر لیا، جو تو نے ہم سے وعدہ لیا ہم نے اپنے دل و جان تیرے سامنے پیش کر دی. بالکل ہمیں قبول ہے. قال، فرمایا، فاشہدوا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. سب کو ایک دوسرے سے گواہ بنا دیا. گواہ رہنا، اس کا مطلب ہے کوئی بہت خاص آنے والا ہے، کسی خاص آمد کا ذکر ہے.
گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف تم گواہ رہنا، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ اس سے بڑی کوئی گواہی اور، ان سے بڑی کوئی گواہی اور۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بات ختم ہو جاتی؟ نہیں، اس کے اوپر تاکید ہے۔ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا تو وہی تو لوگ ہیں نافرمان، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس میثاق کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، نبیوں نے پھر اپنی قوموں سے لیا۔ جو خدا نے ان سے وعدہ لیا تھا، اب ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں سے لیا۔ جب ان کی قوم کے پاس، یعنی جب ان کی قوم کے پاس ان نبیوں نے وعدہ لیا کہ اگر ہم چلے بھی جائیں دنیا سے، ایک وعدہ کر کر آئیں اللہ سے، اگر ہمارے جانے کے بعد تشریف لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے میری امت، اے میری قوم، ان کی تصدیق کرنا۔ وعدے لیے جا رہے ہیں، یعنی ہوتا ہے نا، اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد اس چیز کو دیکھ لینا، اس چیز کو ایسے دیکھنا، اس چیز کو ویسے دیکھنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی تصدیق کرنا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ تو حضور کا ڈنکا تو ازل سے بج رہا تھا، حضور کی نبوت کا ڈنکا تو ازل سے بج رہا تھا، اور جو پہلے آنے والے نبی تھے وہ بھی آپ ہی کی نبوت کے ڈنکے بجاتے گئے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں یا بذریعہ وحی یہ عہد لیا اور یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، محفوظ ہو جائیں، تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی نصرت کریں۔ یعنی نبی، اگر کسی نبی کے زمانے میں آپ تشریف لے آئیں تو وہ آپ پر ایمان بھی لائیں، آپ کی تصدیق بھی کریں، اور وقت کے حالات اور مناسبت کے حساب سے آپ کی مدد بھی کریں، آپ کی مدد کریں، آپ کی نصرت کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، محبوس ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی سے یہ اللہ نے وعدہ لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ نبی ضرور فوراً ان پر ایمان لائے، ضرور ان پر ایمان لائے گا،
اور ان کی مدد کرے گا، اور پھر وہ نبی اللہ کے حکم سے اپنے بعد اپنی قوم سے بھی یہی وعدہ لیتا رہا کہ اگر تمہارے بعد میں آ جائیں، میرے بعد آ جائیں، تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں، یا تمہارے بعد تمہاری اولاد کے ہوتے ہوئے آ جائیں، تو فوراً ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی تصدیق کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے جس دین کو پیش کیا اور اللہ کی طرف سے جو پیغام سنایا، اس کی تصدیق کس نے کی؟ تمام نبیوں نے جس دین کو پیش کیا اور پیغام سنایا، اس کی تصدیق کس نے کی؟ ان تمام نبیوں کے لائے ہوئے دین، ان کی کتابوں، ان کے صحیفوں کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک نے کی۔ قرآن نے کی اس کی تصدیق۔ اس لیے چونکہ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جتنے نبی جو دین لے کر آئے تھے اس کی تصدیق، جبکہ ان کی اپنی قوموں نے اور ان کی اپنی امت لوگوں نے ان کی تصدیق کرنے سے، آپ پیچھے قرآن کی تفسیر میں پڑھ آئی ہیں کہ انہوں نے ان کی اپنی قوموں اور امتوں نے ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، انہوں نے تو ہم تک کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو پھر کس نے تصدیق کی کہ نہیں، ان لوگوں نے حق کا پیغام جو ان کے دیا گیا تھا، جو امانت ان کو دی گئی تھی، وہ پہنچا دی؟ کس نے تصدیق کی اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور قرآن نے کی۔ اس لیے بھی اگر آپ غور کریں تو ٹیکنیکلی بھی تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے اوپر اب یہ واجب تھا کہ اگر ان کی حیات میں آپ تشریف لے آئیں تو وہ آپ کی تصدیق بھی کریں، آپ پر ایمان بھی لائیں اور آپ کی مدد بھی کریں۔ صرف ان کی امتیں نہیں، ان کی قومیں نہیں، وہ نبی بھی آپ پر ایمان لے آئیں، فوراً آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ امام مسلم آپ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام نبیوں پر 6 اوصاف کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع القلم دیے گئے، میری روب سے مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مادہ تیمم اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے تمام رسول کا مخلوق بنایا گیا، تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا، اور مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ تو یہ الفاظ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ہیں کہ مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نبیوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، رسولوں کے بھی رسول اور نبیوں کے بھی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ تھا، انہیں میری اتباع کرنی پڑتی۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام دونوں زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں یہ آیا کہ دائماً
قیامت تک کے لیے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ آپ جس زمانے میں بھی تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے سب کے لیے، اور تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ کی اطاعت مقدم اور واجب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب نبی مسجد اقصی میں جمع ہوئے تو پھر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا تو آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کریں گے، صرف آپ، اور تو ہیں اصل شفاعت، اور شفاعت کبریٰ کا جو صحرا ہے وہ آپ ہی کے سر اقدس پر باندھا جائے گا، اور مقام محمود صرف اور صرف آپ ہی کو عطا فرمایا جائے گا، آپ ہی۔ حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تمام رسولوں کی آپ قیادت فرمائیں گے، تمام اولین و آخرین میں آپ مکرم ہوں گے، آپ ہی کوثر کے ساقی ہوں گے، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، اور دخول جنت کا افتتاح آپ ہی سے ہوگا۔ تو اس چیز کو اللہ پاک نے فرمایا جب ان نبیوں سے وعدہ لیا کہ قوالا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کرتے ہو؟ قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا مولا کریم ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، تو پھر گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کے بعد اگر کوئی اپنے وعدے سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔